والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي۔ حاضرین، آج جمعہ کا روز ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے تاریخ مغرب کے بعد بدل جایا کرتی ہے، اور جمعہ مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ اس دن میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے لیے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے جو اسی دن میں آنے والے ہیں، جیسے کہ قیامت کا دن یا قیامت جمعے کے روز ہی واقع ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے اسے ایک مخصوص دن قرار دیا، جس میں ہم خطبات سنتے ہیں۔ اس کی نمازوں میں مختلف قسم کے صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی مخصوص صورتیں ہیں، جیسے کہ فجر کے اندر مخصوص صورت کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسے ہی جمعہ کے دن نماز میں مخصوص صورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ باقی اور 6 دن جو ہیں ان میں یہ فضیلت نہیں ہے، یہ خاصیت نہیں ہے۔ پچھلے مجلسوں میں ایسی کئی خاصیتوں کا ذکر ہوا، اور ان ثواب کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو انسان جمعے کے دن جلدی آتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، خطبے کے بیچ میں باتیں نہیں کرتا یا اپنا دھیان نہیں بھٹکاتا، تو اللہ نے اس کے لیے کتنا انعام رکھا ہے۔ اور اذان سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو شخص آتا ہے اس کے لیے الگ سے انعام اللہ نے رکھا ہے، اور جو کچھ جمعے کا ثواب ہے اس سے بڑھ کر کے یہ ثواب دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ ایکسٹرا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل دن جمعے کا دن ہے، یعنی تمہارے دن جو بھی ہیں، جن کو دنوں کو تم گزارتے ہو، اس میں سب سے افضل اور فضیلت والا دن، ثواب والا دن جمعے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اس دن میں تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو یہ ایک جمعے کے دن کا خاص عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے جمعے کے دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ مغرب سے لے کر کے اگلے دن کی مغرب تک یہ جمعے کا دن کہلائے گا، تو اس میں جتنا ہو سکے اس عمل کو جاری رکھا جائے، اپنی زبان پر درود شریف کو جاری رکھا جائے اور ثواب کمایا جائے۔ درود شریف کی الگ سے فضیلت اللہ کے نبی نے مختلف احادیث میں بیان کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صرف ایک بار درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قدر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ دن محرم کے دن چل رہے ہیں۔ محرم چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، تو ان دنوں میں اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس نیکی کا ثواب بھی بڑھ کر کے ہم کو ملے گا۔ ایک تو جمعے کے دن کا ثواب ہے درود پڑھنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ محرم کے دن کی فضیلت بھی اس میں لگ جاتی ہے۔ درود شریف کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے ہم کوئی سا بھی لفظ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے مختصر لفظ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف کا ہی حصہ ہے، یہ بھی درود شریف ہی ہے، یہ سب سے مختصر ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو مناسب لگے، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنی سہولت کے لحاظ سے وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اس میں درود کے الفاظ ہونے چاہیے اور ثابت ہونا چاہیے، یا ایک ہی اس میں ایسے الفاظ نہ ہوں جو بدعت والے الفاظ ہوں یا شرکی الفاظ ہوں۔ اس کے علاوہ جو الفاظ صحیح ہیں ان کے ذریعے سے درود ادا کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب اس انسان تک پہنچے گا۔ ثواب یہ ہے کہ اگر ایک بار پڑھے گا تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں اس ایک بار کی وجہ سے اس پر نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، فضیلت کے دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، علم دین سیکھنے اور سکھانے پھر اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔